اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی حضرات تو اس کو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، لیکن اہل حدیثوں کے کچھ حضرات بڑی لمبی چوڑی تقریریں اور بحثیں کرتے ہیں کہ جی بھینس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اس لیے آپ نے ان کی قربانی نہیں کی، تو اس لیے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آئیے یہ فتاویٰ ستاریہ مولانا عبدالستار صاحب جو غرباء اہل حدیث جماعت کے امام ہیں، اگرچہ یہ باقی اماموں کو نہیں مانتے امامت کے رتبے پر، لیکن ان کا اپنا امام ہے مولانا عبدالستار صاحب، جنہوں نے فتاویٰ ستاریہ لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 15 جلد دوم پر ایک ان سے سوال ہوتا ہے کہ آیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو مولانا عبدالستار صاحب امام جماعت غرباء اہل حدیث کراچی کے رہائشی ہیں، وہ جواب دیتے ہیں شرعاً گائے بھینس کا ایک ہی حکم ہے، بھینس کے لیے علیحدہ کوئی خاص حکم نہیں آیا۔ تو جیسے ہرن اور بکری کی قربانی جائز ہے، اسی طرح گائے اور بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ احادیث میں بھینس کی قربانی کی کہیں ممانعت نہیں آئی، اس لیے اہل حدیث حضرات کے ان علماء کو، ان نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چلو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا قرآن و حدیث، اپنے امام کی بات تو مان لو، اپنے عالم کی بات تو مان لو، امام جماعت غرباء اہل حدیث کی بات تو مان لو، اب تو زیادہ تقریریں نہ کیا کرو کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے بلا شک و شبہ بھینس گائے کی قسم ہے، اس لیے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، بھینس کی بھی جائز ہے۔ گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بھینس کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔